اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن 1265 اور 1260 ہجری کے بیچ کا واقعہ ہے، جب بغداد پر تتاریوں نے فتح حاصل کی اور حکومت کر لی۔ ہلاکو خان کی بیٹی اور شام میں عموماً گشت کرتی تھی، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے جگہ جگہ رکتی تھی، لوگوں سے بات کرتی تھی۔ ایک دن اس نے ایک بازار میں رش دیکھا، بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے اپنا کنوائے روکا اور پوچھا، اپنا قافلہ روک کے پوچھا کہ یہاں رش کیوں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک مسلمان عالم آئے ہوئے ہیں، وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھی نصیحت دیتے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے اس عالم کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے اس عالم سے پوچھا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے رب اللہ پاک نے ہمیں تم لوگوں پہ غالب کر دیا ہے؟ مسلمان عالم بولے، جی بالکل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہلاکو خان کی بیٹی نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا رب ہمیں تم سے زیادہ پسند کرتا ہے، تم سے زیادہ چاہتا ہے۔ مسلمان عالم نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے پھر سوال کیا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ ہم نے فتح حاصل کی ہے، ہم یہاں پہ حکومت کرتے ہیں۔ مسلمان عالم نے ہلاکو خان کی بیٹی کو ایک مثال دی۔ مثال یہ تھی، ان عالم نے ہلاکو خان کی بیٹی سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ اس کے ریوڑ کے ساتھ چند کتے بھی ہوتے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی بولی، جی میں نے دیکھا ہے، اس کا بڑا عزیز ریوڑ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ کتے بھی ہوتے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی سے پھر عالم نے سوال کیا، ان کتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہلاکو خان کی بیٹی نے کہا کہ جب کوئی ریوڑ سے جانور نکل جائے، کوئی بھیڑ بکری نکل جائے، اس چرواہے کی گرفت سے باہر ہو جائے، اپنا راستہ بھٹک جائے، تو وہ کتے اس پر بھونکتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں، اس کو دھمکاتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں اور واپس ریوڑ کے اندر لے آتے ہیں۔ عالم نے ہلاکو خان کی بیٹی سے پھر سوال کیا، اور یہ کام کتے کب تک کرتے ہیں؟ ہلاکو خان کی بیٹی نے کہا کہ جب تک وہ جانور واپس ریوڑ کا حصہ نہ بن جائے، اپنے مالک اپنے چرواہے کی گرفت میں نہ آ جائے، جب تک وہ کتے اس کو تنگ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو واپس ریوڑ کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ وہ مسلمان عالم نے کہا کہ آپ کو اللہ پاک نے ہم پہ غالب نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کا کردار بھی ہمارے لیے ان کتوں کے جیسا ہی ہے۔ اللہ پاک نے ہم پہ آپ لوگوں کو وہ کتا بنا کر نازل کیا ہے، تاکہ ہم جب بھی اپنے ریوڑ سے بھٹک جائیں، اپنے رب کی اطاعت چھوڑ دیں اور ادھر ادھر نکل جائیں، تو آپ جیسے لوگ ہمیں تنگ کریں، ہمیں پریشان کریں، ہماری زندگی جیرن کریں، جب تک ہم واپس اپنے ریوڑ میں شامل نہ ہو جائیں، اپنے مالک کی اطاعت نہ شروع کر دیں۔ اور جس دن تمام لوگ اپنے مالک کی اطاعت میں واپس آ جائیں گے، اس دن آپ کا کام بھی ان کتوں کی طرح ختم ہو جائے گا۔ اس پورے واقعے میں امت مسلمہ کے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہماری زندگیاں جو لوگ حرام بناتے ہیں، ہمارا جینا جیرن کر دیتے ہیں، ہم پہ پریشانیاں، دکھ مختلف قسم کے، جو آج کے دور میں شاید مہنگائی، بے روزگاری اور ڈفرینٹ قسم کے اور پیرامیٹرز کے اندر ہمارے اوپر آتی ہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس مثال سے امت مسلمہ کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہماری زندگیاں جیرن کر دیتے ہیں، ان کا کردار کیا ہے، اور وہ ہم پہ کیوں مسلط کیے گئے، اور اللہ پاک کیا کروانا چاہتا ہے ہم سے۔ ہمیں واپس اپنے رب کی اطاعت کی طرف جانا ہوگا، اپنے رب کے سامنے سربجود ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی اور اپنے ریوڑ میں واپس آنا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔